مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آغاز میں اجارے سے متعلق کچھ بنیادی اصول اور اس کے درست ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اگر آپ وہ بیان فرما دیں گے تو ہمارے ناظرین کا ایک تو انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا اور مزید آگے کے سوالات سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اس کی جو شرائط ہیں اور جو بنیادی اصول ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کو سیکھنے کی، میں انشاءاللہ وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ منفعت کے بدلے میں مال کے دینے کو اجارہ کہتے ہیں، یا منفعت کے بدلے میں کسی اور جنس کی منفعت اگر آپ دیتے ہیں تو بھی وہ اجارے میں ہی شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کا گھر کرائے پہ لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں پیسے دوں گا، تو آپ کا گھر کے میں نے منفعت حاصل کی اور اس کے اگینسٹ میں نے پیسے دیے، یہ اجارہ ہے۔ اب اس کی بنیادی شرائط میں تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آپ کانٹریکٹ کریں گے یا کوئی بھی معاہدہ کر رہے ہیں تو اس میں 2 پرسن کا یعنی 2 افراد کا ہونا ضروری ہے جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس کریں گے۔ تو یہ کلیئر ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس یعنی ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب جو ایجاب و قبول کرنے والے ہیں ان کا عاقل ہونا ضروری ہے کہ عقل مند ہو۔ اب اس میں جو چائلڈ لیبر والا مسئلہ ہے، بسا اوقات بچے کہیں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اگر 7 سال سے بڑے ہیں تو اگر کہیں وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کہیں کوئی کام کرتے ہیں اور ان کی اولیاء کی طرف سے یعنی ان کے گارڈینس کی طرف سے اجازت ہے تو وہ بھی جاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اس میں قانونی پہلو ذکر نہیں کر رہا کیونکہ قانونی اعتبار سے جیسے چائلڈ لیبر منع ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کام کرتے ہیں، تو بہرحال شرعی اعتبار سے اجرت جائز ہوگی، لیکن قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ قانون کی طرف ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز پر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں یا جس چیز کی منفعت حاصل کرنے چاہیے اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف پیپر ورک ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ گاڑی کرائے پہ لے لی اور گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، جیسے کنونشنل بینک کرتے ہیں جو سودی بینک ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر ان سے لیز کا معاہدہ کیا ہے، آپ کا ایگریمنٹ طے پایا، اس کے بعد ابھی گاڑی آپ کو ہینڈ اوور ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو اسمبلڈ بھی نہیں ہوئی ہوتی ابھی، اور اسی دن سے رینٹل ایگریمنٹ ان کا رینٹ آپ پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کی سروسز میں نے لی نہیں ہے، منفعت لی نہیں ہے، تو اس کی اجرت ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں ہماری عوام سب سے زیادہ غلطی کرتی ہے وہ ہے اس معاملے میں جہالت کا ہونا، ایمبیگوٹی کا ہونا۔ یعنی مثال کے طور پر میں کوئی معاہدہ طے کر رہا ہوں، اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ کتنی اجرت دوں گا یا کتنے پیسے دوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی جاننے والے سے گھر کرائے پہ لے رہے ہیں تو یار 2 دل چاہے دے دینا، اب جو دل چاہے وہ دے دینا ظاہر سی بات ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ جیسے عموماً ہم آٹو بک کرتے ہیں یا کوئی کیب بک کرتے ہیں، بولتا ہے جو دل میں آیا دے دے گا، جب پہنچتے ہیں تو پھر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر ایسی جہالت جو جھگڑے کا باعث بن جائے وہ منع ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیز لی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہو کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر 10-12 گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ رینٹ پہ لینے جا رہے ہیں، تو اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے کرولا مل جائے گی آپ کو، لیکن کون سی کرولا ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا ماڈلس پہ اس سے اختلاف ہو جائے، تو بالکل متعین کر کے کہ یہ والی گاڑی یہ نمبر ہے، یہ آپ کو ملے گی، یہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں کس نوعیت کا کام لیا جائے گا یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے۔ انٹر سٹی آپ چلائیں گے، آؤٹ آف سٹی جائیں گے، آن روڈنگ ہوگی، آف روڈنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یا جیسے اگر آپ نے کوئی جگہ لی ہے تو وہاں پر کوئی کمرشل کام ہوگا، ریزیڈینشیل کام ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر بالکل واضح ہیں تو صحیح ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بالکل گرے ایریا میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو شریعت ہمیں پہلے ہی یہ بات منع کرتی ہے کہ جہاں پر جہالت ہو جو جھگڑے کا باعث بنے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے جس چیز کے بارے میں آپ وقت کر رہے ہیں وہ شرعاً مباح بھی ہو۔ اگر کسی ناجائز کام پہ اجرت لیے، مثال کے طور پر کسی گلوکار کو بلا لیا، اب وہ اپنے کانسرٹ کے پیسے لے رہا ہے تو پیسے دینا بھی ناجائز، لینا بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہے، کیمرہ مینس کا کام ہے، اب یہ لوگ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے، اب اس پہ جو اجرت کمائیں گے وہ سب ناجائز ہوگی۔ تو فی نفسی ہی اس اجرت کا، اس کام کا جائز ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کی اجرت بھی جائز نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کی سچویشنز میں نے دیکھا ہے زیادہ تر وہاں بھی آتی ہیں کہ جہاں تعلق قریبی ہو، دوست بہت قریب کے تھے یا بھائی آپس میں بھائیوں میں کوئی اس طرح ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یا کر لیں گے اب کہ بھائیوں میں تھوڑی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیٹیلز پہ بات نہیں کرتے کہ کس طرح کا استعمال ہوگا، کہاں ہوگا، کب تک ہوگا، تو پھر جا کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت کے بعض اوقات بھائیوں کے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوستی وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، پھر وہ یاد آتا ہے کہ نہیں یار وہ دوستی میں سارے اس طرح کے معاملات کیے تھے، اب جھگڑے فساد ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت کیٹیگوریکلی اس پر بات کر لی جائے اور سارا اس کو طے کر لیا جائے کہ بھائی اس طریقے سے اس چیز کا استعمال ہوگا۔ بلکہ اس میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی رشتہ قائم رہے جیسے پہلے تھا جی، تو پھر ہر چیز باقاعدہ لکھ کر کریں، لکھ کر تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اور یہ میں نے بعض بڑے سیٹوں کو بولتے ہوئے دیکھا کہ اگر چاہتے ہو ہمارا تعلق پہلے جیسے ہی رہے نا تو بس پھر یہ سارا کام لکھ لو، اس کو چھوڑو نہیں تاکہ اختلاف کا باعث نہ بنے۔ ہمارے ایک دوست سے بڑا لائٹلی وے میں ایک جملہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ لکھتم کے آگے بختم بیکار ہے۔ بالکل صحیح بات، کیا بات ہے۔